یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اپنا جب تعارف کرایا ہے، انہوں نے کہا کہ آمین ہے، سچا، برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ۔ تو 4 القاب سے خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جو ہے وہ متعارف کرایا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آمین ہوں، سچا ہوں، اور اس کے بعد برحق گواہ ہوں، اور پھر خدا کی خلقت کا مبدأ ہوں۔ تو آمین جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہے، اور پرانے عہد نامے میں خاص طور پر یہ سچائی کے لیے اور سچ کے لیے استعمال جو ہے یہ لفظ ہوتا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آمین، اس کا مطلب سچ ہے، یا جو کچھ کہا گیا اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ تو لفظ آمین کا مطلب ہے سچائی، آمین کا مطلب ہے سچائی۔ اس لیے آپ جب آمین کہتے ہیں کسی کے پیچھے تو سوچیں کہ اس نے صحیح بات کہی ہے یا غلط کہی ہے۔ غلط کہی ہے تو آمین مت کہہ دیں۔ آمین کا مطلب ہے کہ یہ سچ ہے، بات بالکل آپ نے مان لیا اس کو۔ تو لفظ آمین جو ہے اس کا مطلب ہے سچ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سچائی ہے، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا کلام ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ خدا کی یہ سچائی ہے، اور اس کی دوسری بات ہے کہ یہ خدا کی خود مختاری کو ظاہر کرتا ہے، کہ خدا جو ہے وہ کسی چیز میں بھی وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا جو ہے وہ اپنی ہر ایک چیز میں جو ہے وہ سچ ہے اور خود مختار ہے۔ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ ٹوٹل خود مختار ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے طور پر یہاں پہ متعارف کرایا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں 2 کرنتھیوں اس کا 1 باب اور اس کی 20 آیت۔ 1 کرنتھیوں۔ کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی، تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی، تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کے وسیلہ سے، اس کی موت کے وسیلہ سے خدا نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ثابت کرنا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ خدا نے جتنے بھی وعدے کیے تھے، میں اپنے بیٹے یسوع کو بھیجوں گا، وہ پوری دنیا کے لیے نجات کا وسیلہ بنے گا، وہ اپنا خون بہائے گا، کیا وہ اس میں جھوٹا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے تمام جتنے بھی وعدے تھے پرانے عہد نامے میں وہ پورے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کیا ہے؟ وہ آمین ہے، سچ ہے، اور اس کے وعدے تمام ہاں کے ساتھ ہیں، اور وہ ہاں جو ہے وہ آمین کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس طرح سے مکاشفہ 1 باب اور اس کی 6 آیت بھی دیکھ لیں جلدی سے جی۔ اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ پریز گاڈ۔ اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد ہوتی رہے۔ تو خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنی بادشاہی دوں گا اور تم میری بادشاہی میں ہوگے، اس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے کیا کیا ہے؟ وہ الٹیمیٹلی وہ بادشاہی اس نے اپنے لوگوں کو اس نے دیا ہے، جو کہ سچ کی طرف جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ پریز گاڈ۔ اور اس کے بعد جسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 65 باب اور اس کی 16 آیت پڑھیں جی۔ یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے، خدائے برحق کے نام سے کرے گا، اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے، خدائے برحق کے نام سے کھائے گا۔ بس جی۔ تو یہاں پہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا نام جو ہے وہ برحق جو ہے وہ کہا گیا، خدائے برحق۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ تمام سچائیوں کا خدا ہے، تمام سچائیاں جو ہیں وہ اس سے نکلتی ہیں، اور یہی لقب جو ہے جو خدا یسوع مسیح نے اپنے لیے یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے خدا کی خلقت کا مبدأ۔ یہاں پہ خدا کی خلقت کا مبدأ جو ہے یہ اس کا جو اوریجنل مطلب ہے وہ ہے کہ خدا کی خلقت پر جو ہے وہ کیا ہے؟ حکمران۔ ہر چیز جو دنیا کی کریشن ہے، بھلے وہ کچھ بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو کریٹ کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور ان کے اوپر نہ صرف ان کو بنانے والا ہے بلکہ ان پر حکمران بھی ہے اور ان پر حکومت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کلسیوں کا خط
اور اس کا پہلا باب اور اس کی پڑھیں جی 16 سے. کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. 18 تک پڑھ لیں. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. بس پریز گاڈ. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیزوں کو خلق کرنے والا اور اس کے بعد ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا یا اس کا حکمران ہے. اور لکھا ہے اور سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، چاند ستارے اپنے اپنے محور پر جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، موسم آتے ہیں، موسم جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے یہ اس کی وجہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ قائم ہے. اگر اس نے کسی چیز کو کہہ دیا کہ یہ یہیں پہ چلے گی اس رفتار سے، تو وہ سیارہ اسی رفتار سے چلے گا، وہ اپنی رفتار کبھی چینج نہیں کر سکتا ہے. ہر چیز جو کہ اس دنیا کے اندر خلق کی گئی ہے اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے تخلیق کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز کو بنانے سے پہلے موجود ہے. اور پھر اگر لکھا ہے وہی ابتدا ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا درجہ، اس کا اول درجہ ہو. اب میری بات غور سے سنیں، یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ابتدا اور اول. دو الفاظ یہاں پہ ہیں، ابتدا اور اول. رومن اور یونانی رائٹر جو تھے، رومی اور یونانی رائٹر جو تھے، وہ اپنے دیوتاؤں کو سمجھتے تھے کہ وہ اول ہیں اور ان سے پہلے کوئی بھی کچھ بھی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے دیوتا جو ہے وہ ہے، جس طرح سے ہم خدا کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ازل سے ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ دیوتا جو ہے ان کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے اول یا ابتدا. اور اسی وجہ سے گریک لینگویج میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں الفا اور میں اومیگا، کیونکہ یونانی جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ الفا جو ہے وہ یونانی زبان کا پہلا لفظ ہے اور اومیگا جو ہے وہ آخری لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شروع سے لے کر جو ہے وہ آخر تک ہے، ہر چیز اس کے بیچ میں ہے. لیکن عبرانی جو ہے، اسرائیل جو تھے، وہ اس بات کو استعمال کرتے تھے الف اور تے. پہلا لفظ جو ہے وہ الف استعمال کرتے تھے اور تے جو ہے وہ آخری. وہ کہتے تھے یہ ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے. لیکن اس کے بیچ میں ایک اور اصطلاح وہ استعمال کرتے تھے اسرائیلی، الف، میم اور تے. الف، میم اور تے کا مطلب ہے کہ پہلا، درمیانی اور پھر آخری. میم جو ہے ان کی زبان کا درمیانی لفظ تھا، الف جو ہے وہ پہلا ہے اور تے جو ہے وہ آخری ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ ابتدا سے ہے، انتہا تک رہے گا اور اس کے بیچ میں ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے اور ہر چیز پر وہ حکمران ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اسی لیے یہاں پہ ہمیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ ابتدا ہے اور اول ہے. خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کلسیوں میں کہ وہ ابتدا ہے تاکہ وہ ہر چیزوں میں اس کا درجہ کیا ہو، اول ہو. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنا تعارف جو ہے وہ کرایا ہے کہ میں بذات خود خدا ہوں اور میں ہر ایک چیز کو کنٹرول کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، اور ہر چیز جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہے. کوئی چیز بھی جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی. تو وہ کیا ہے؟ پہلی بات خدا یسوع مسیح سچائی ہے، دوسری بات وہ آمین ہے، پھر سچا گواہ ہے، اور پھر
یہاں پہ آخری بات جو ہے وہ خدا کی خلقت کا مبدا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اول اور آخر اور ہر چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایکسپلین کی گئی ہے بات کہ وہ خدا ہے۔ خدا کی خلقت کا مبدا سے مراد ہے کہ وہ حکمران ہے اس کے اوپر، ہر چیز اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے، ہر چیز اس کے وسیلہ سے بنائی گئی ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ کوئی بھی کریشن جو ہے بھلے وہ ساری چیزوں سے پہلے کیوں نہ بنائی گئی ہو، وہ تمام چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح بذات خود جو ہے وہ خدا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کا یہاں پہ یہ تعارف جو ہے یہ بڑا ہی پرمانی ہے، کیونکہ یہ اس کلیسیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ جان لے کہ ان سے کون مخاطب ہے، کون جو ہے وہ ان سے کلام کر رہا ہے، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ پتہ نہیں کون شخص ہے یا کون خدا یسوع مسیح ہے، جس طریقے سے وہ اس کو ایزی لے رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو متعارف کرایا کہ میں کون ہوں، اور اگر تم باز نہ ہوگے، توبہ نہ کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ اور بات اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں کہ اس کلیسیا کے بارے میں کوئی بھی اچھائی نہیں لکھی گئی ہے۔ باقی کلیسیوں کو لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں، تیرے صبر کو جانتا ہوں، تو نکلیوں کی تعلیم سے نفرت کرتا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو یہ کرتا ہے نا۔ ہر کلیسیا کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اچھائی جو لکھی گئی تھی، پھر اس کی برائی لکھی گئی تھی، پھر اس کو نصیحت لکھی گئی تھی، اور پھر غالب آنے کی ترغیب۔ لیکن یہاں پہ یہ کلیسیا کی حالت ایسی ہے کہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اچھائی نہیں نظر آتی ہے۔ ڈائریکٹ خدا یسوع مسیح نے مخاطب ہو کر کہا ہے میں جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے بلکہ نیم گرم ہے۔ تو یہ کلیسیا کے لیے کوئی، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ کس خطرناک حالت میں یہ ہوگی کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ نہ نرم ہے نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ کیا ہے، نیم گرم ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ خدا یسوع مسیح نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ گرمیوں کے اندر جب وہ دریا جو ہے جس کے اوپر یہ شہر لودیکیا یہ آباد تھا وہ سوکھ جاتا تھا، تو پانی وہاں پہ نہیں ملتا تھا، تو پانی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے جو ہے وہ کلسے سے وہ پائپوں کے ذریعے سے وہ سپلائی کرتے تھے، اور پانی وہاں سے سپلائی ہو کر آتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے اس کی پہلی سلائڈ پہ سے جاؤ، واپس ذرا تھوڑا سا اچھا یہ اس سے پیچھے بس۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کلسے سے، جب پانی وہاں پہ نہیں رہتا تھا تو پینے کے لیے پانی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ کلسے کے ایریے سے لایا جاتا تھا، اور یہ ڈکٹ ہیں جن کے اوپر یہ میلوں تک جو ہے یہ ایسے برج بناتے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پانی کی نالی بناتے تھے جس کے اندر سے پانی جو ہے وہ شہر تک آتا تھا۔ اس کے بعد 6 میل تقریباً دور جو ہے وہاں پہ گرم پانی کے چشمے تھے، اور ان گرم چشموں کے پانی سے جو ہے وہ شہر کے اندر گرم پانی جو ہے وہ نہانے کے لیے لایا جاتا تھا، کیونکہ جب پانی نہیں ہوتا تھا تو پانی جو ہے وہ نہانے کے لیے کہاں سے آتا تھا، وہ آتا تھا 6 میل دور جگہ سے۔ ہر پولیس اس جگہ کا نام تھا، ہر پولیس جو ہے وہاں سے پانی آتا تھا، اور پینے کے لیے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کلسے سے آتا تھا۔ لیکن پرابلم کی تھی جو ہر پولیس سے پانی آتا تھا گرم، اس پانی کے اندر جو ہے وہ بے شمار سوڈا تھا اس کے اندر، اور وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا۔ نہانے کے لیے بہت اچھا تھا لیکن پینے کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ پانی جو ہے جب 6 میل دور سے آتا تو یہ پانی شہر تک پہنچتے پہنچتے یہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، ٹھنڈا نہیں بلکہ نیم گرم ہو جاتا تھا۔ اب نہ تو یہ پانی پینے کے قابل ہے کیونکہ اس کے اندر نمک ہے، اور نہ یہ پانی نہانے کے قابل رہتا تھا کیونکہ یہ نیم گرم ہو جاتا تھا، اور یہ پانی کسی بھی کام کا نہیں رہتا تھا۔ اب مجبوری تھی کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اب اگر یہ پانی آپ نے پینے کے لیے استعمال کیا تو اس کا ڈر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نمکیات زیادہ ہیں، اس لیے لوگ کیا کرتے تھے، اس کو تھوک دیتے تھے، اس کو پھینک دیتے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس پانی کی ان کی اس ضرورت کو اور اس بات کو مد نظر رکھتا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے، نہ تو پینے کے لیے اچھے پانی کی طرح ہے، اور نہ تو گرم ہے
جس سے نہانے سے فائدہ ہو سکے، کیونکہ نہانے کے لیے گرم پانی جو ہے وہ مفید ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ اس کے بیچ میں کیا ہے؟ نیم گرم ہے۔ نیم گرم پانی نہ نہانے کے قابل آ سکتا ہے نہ پینے کے قابل آ سکتا ہے۔ نیم گرم پانی ہو تو واقعی اچھا نہیں لگتا ہے پینے کے لیے، چائے تو گرم پی لیتے ہیں نا، ہے نا؟ پیپسی گرم پی سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہوتی ہے نا؟ تو اس کا کیا ریزن ہے؟ پانی بھی اگر نیم گرم ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے، گرم ہو یا کوئی چیز، دودھ ہو گرم، چائے گرم ہو، وہ بھی پانی ہوتا ہے اس کے اندر بھی، لیکن گرم ہوتا ہے، پی لیتے ہیں لوگ۔ تو یاد رکھیں کہ نیم گرم چیز جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اس کلیسیا کو تشبیہ جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ کیا ہے؟ نیم گرم ہے، اور نیم گرم چیز کسی بھی کام کی نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر تم سرد ہوتے نا، بالکل ٹھنڈے ہوتے تو کوئی بات نہیں ہے، یا پھر تم سرگرم ہوتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم کیا ہو؟ نیم گرم ہو۔ اس کلیسیا کی پرابلم میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس شہر کی دولت کے اندر، کاروبار، بزنس کے اندر رہتے ہوئے یہ بھی ان کی طرح ہو گئے تھے۔ نجات پائی، مسیح خدا ان کو قبول بھی کیا، بپتسمہ بھی لیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد کہاں پہ چلے گئے؟ دنیاوی کاموں کے اندر، اور دنیا کے کاروبار اور دنیا کی جو آزمائشیں ہیں ان کے اندر چلے گئے، اور اس طرح سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کیا، میرے خیال میں سب سے زیادہ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو اس کلیسیا کے اندر نہیں ہیں۔ کہیں میں پرسنلی ایسا شخص تو نہیں ہوں کہ نجات میں نے پائی تھی، بڑا سرگرم تھا، سارے کام جوش سے کرتا تھا، اور اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے اب میں ایسی حالت پہ پہنچ گیا ہوں کہ چرچ بھی آتا ہوں اور چرچ کے بعد کوئی اور کام بھی کرتا ہوں، چرچ آنے کی دل بھی کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا ہے، اور بیچ میں کہیں سرگرم، نہ سرم گرم اور نہ پھر سرد، بلکہ کیا ہے؟ نیم گرم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، چونکہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ تو نیم گرم ہے، اور میں تمہیں کیا کرنے والا ہوں؟ منہ سے نکال پھینکنے والا ہوں۔ یاد رکھیں کہ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ یا تو سرد ہو جاؤ، بالکل چھوڑ دو، اور یا پھر سرگرم ہو جاؤ۔ اگر نیم گرم ہو گئے تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی پھینکا نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح کی پیار دیکھیں کیسا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ابھی پھینکا نہیں ہے، لیکن پھینک دوں گا اگر تم باز نہ آئے تو۔ یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ 7 کلیسیاں جو ہیں کلیسیاں ہیں، یہ کلیسیاں جو ہیں یہ ہیں کلیسیاں، یہ کلیسیا کے جو کلیسیا کا جو سٹینڈرڈ ہے کہ کون سی کلیسیا ہے یا کون سی کلیسیا نہیں ہے، یہ 7 کلیسیا ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، خدا یسوع مسیح کو جانتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر کلیسیا کو پہچانا ہے اور جانا ہے۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ یہ ایماندار بننے کے بعد جو ہے یہ دھیرے جو ہے یہ ٹھنڈے ہوتے گئے۔ میں ہمیشہ یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ ایک اگر کوئلہ آپ دیکھتے ہوئے کوئلوں کے اندر سے ایک کوئلہ باہر نکال کے اس کو کسی باہر جگہ پہ رکھ دے، کیا ہوتا ہے؟ کوئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایک بجھا ہوا کوئلہ اگر دیکھتے کوئلوں میں رکھ دے تو کیا ہوگا؟ وہ کوئلہ بھی جو ہے وہ دہک اٹھے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنے مختلف وجوہات کی بنا پر، شاید دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، یا اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جب ہم اچھی کلیسیا چھوڑ کر ٹھنڈی کلیسیوں کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، اور ٹھنڈی کلیسیا جو کیا کرتی ہیں وہ آپ کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ سر گرم کرنے کے کیا کرتی ہیں وہ کلیسیاں وہ دوسروں کو بھی ٹھنڈا کرتی ہیں۔ ایماندار جو ہیں بعض اوقات وہ بھی سرگرم ہوتے ہوتے دھیرے کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتے ہیں جہاں پہ جا کر بالکل وہ نہ سرم گرم رہ جاتے ہیں نہ سرد رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایماندار تو ہیں، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر کہیں گرمی تو ہے، لیکن وہاں کی ٹھنڈک جو ہے وہ ان کو دھیرے کیسے کر دیتی ہے؟ نیم گرم۔ اور نیم گرم حالت جو ہے یہ بائبل کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ انتہائی خطرناک حالت ہے، جہاں پہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے پہلے وارننگ دی اور انہیں بھی نکالا نہیں ہے، کہتا ہے میں نکال پھینکنے والا ہوں، لیکن تم اگر توبہ کر لو گے، باز آ جاؤ گے، تو پھر ہم دیکھیں گے آگے کہ
کتنا بڑا ان کے لیے انعام رکھا گیا ہے. پریز گاڈ. آخری بات میں کیا بند کرنے والا ہوں میں. تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ آگے اور 17 میں لکھا ہے اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اس شہر کی طرح اس شہر کے لوگوں کے خیالات کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا کی اس روحانی حالت کو چھو کر پوری کلیسیا سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تم کسی چیز کے محتاج نہیں ہو, تم کہتے ہو, لیکن میں جو کہتا ہوں وہ بھی سنو. تم کہتے ہو کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, تم کسی چیز کے محتاج نہیں ہو, لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ غور سے سنو کہ تم نمبر 1 کیا ہو, کم بخت ہو. یعنی ان کی جو روپیہ, پیسہ, دولت, شہرت, بڑی بڑی بلڈنگ, سب کچھ جو ہے, خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم روحانی طور پر امیر نہیں ہو, روحانی طور پر دولت مند نہیں ہو, تو دنیاوی روپیہ, پیسہ, سب کچھ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ کچھ بھی کسی بھی کام کا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے دیکھے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. نمبر 1 تو کیا ہے, کم بخت ہے. نمبر 2 خوار ہے, miserable. انگلش میں اس میں کہتے ہیں miserable. اس کا مطلب ہے کہ آدمی ہر وقت مشکل میں, ہر وقت پستا ہی رہتا ہے, پرابلم میں رہتا ہے اور کبھی اس کی پرابلم ختم نہیں ہوتی ہے. تو نمبر 1 کیا ہے, کم بخت ہے, خوار ہے. اور تیسری چیز کیا, تو غریب ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں. وہ کہتا ہے ہم دولت مند, ہمارے پاس روپیہ, پیسہ, سب کچھ ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور مالدار بن گیا ہوں, ہمارے پاس ہر چیز ہے, ہمارے پاس بلڈنگ ہے, گاڑی ہے, ولا ہے, سب کچھ ہمارے پاس, ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کا مال و دولت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں. یہ ہماری شاید ہو سکتا ہے کہ دنیاوی حالت ہو, ہماری طبعی حالت ہو کہ ہمارے کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں ہے, لیکن مسیح خداوند کہتے ہیں کہ تو نمبر 1 تو کم بخت ہے, نمبر 2 خوار ہے, اور نمبر 3 غریب ہے, اور اس کے بعد اندھا ہے اور ننگا ہے. اب امیجن کریں کہ یہ حالت کیا کسی مالدار شخص کی ہے, کیا کسی دولت والے کی, امیر آدمی کی یہ حالت ہے کہ وہ ننگا ہے, اندھا ہے, کم بخت ہے, خوار ہے, غریب ہے, اور وہ کہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے اس کلیسیا کی طرف جو اشارہ کیا ہے, غور سے اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. خداوند نے اگر زندگی رکھی تو ہم اس بات کو اگلے ہفتہ میں ہم دیکھیں گے, اور ہم کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویک میں یہ تمام جو ہے یہ سیریز جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. بہت جلد میں کوشش کروں گا کہ اس کی DVDs جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں, تاکہ آپ خود بھی اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں, تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس سے برکت پا سکتے ہیں. پریز گاڈ. خداوند آپ کو بہت برکت بخشے, اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ کلیسیوں سے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے, یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ پاک روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. اگر کلیسیا کے اندر پاک روح موجود ہے اور پاک روح کے وسیلہ سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے, تو میرا ایمان ہے کہ کلیسیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس پیغام کو ضرور سنیں گے, اس پر عمل کریں گے, اور اپنی زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل کریں گے, تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر جو ہے وہ جا سکیں. پریز گاڈ. خداوند آپ کو بہت برکت بخشے. خداوند کی شفاعت ہے.
چڑھا کچھ نہ گیا